الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس ماہ رمضان المبارک کے اس رحمت، کرم اور فضیلت والے جمعہ شریف کے دن ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور کل 17 رمضان المبارک۔ کل کا جو دن ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دو واقعات بالخصوص جن کی نسبت 17 رمضان المبارک سے ہے، ان میں ایک تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 17 رمضان المبارک، اور دوسرا تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ، وہ حق اور باطل کی پہلی جنگ جو میدان بدر میں چشم فلک نے دیکھی، جب 313 ایک طرف تھے اور 1000 سے زائد افراد کا لشکر جرار دوسری جانب تھا۔ یہ دو اہم ترین واقعات جو ہیں وہ ہماری تاریخ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور 17 رمضان المبارک سے نسبت ہے ان دو واقعات کو۔ تو اس مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کے دو مختلف حصے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ بااختیار۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جو آپ کی گھروالیاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ساری کائنات کی مائیں ان کے قدموں پہ قربان۔
کہ انہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور کی گھر والی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک اللہ کریم نے قرآن حکیم میں یہ اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی جو گھر والی پاک دامن بیویاں ہیں یہ ساری امت کی مائیں، یہ اہل ایمان کی مائیں۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور انہیں ایک طویل عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے گھر میں رہنے کا شرف حاصل رہا۔ علمی دنیا کے اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، مسائل فقہ کے اعتبار سے آپ کا جو کردار ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صاحبزادی ہیں پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں، اور بڑی بلند مرتبہ صحابیہ ہیں، بڑی بلند مرتبہ صحابیہ ہیں، اور محسنہ اسلام ہیں۔ آپ کی والدہ ام رومان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رومان، اور ان کا جو وصال ہے، جب وہ آپ کی والدہ ام رومان کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، آپ نے ان کی قبر میں اتر کے ان کو قبر کے اندر ان کو لٹایا، اللہ اکبر۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ بات تجھ سے مخفی نہیں، تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، تو جانتا ہے کہ ام رومان نے تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے کیا کیا کیا۔ اے اللہ، یہ ام رومان کی کیا کیا خدمات ہیں تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو قبر میں لٹا کر حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حوران جنت میں سے کسی خاتون کو دیکھنا ہو وہ ام رومان کو دیکھے۔ حوران جنت میں سے کسی خاتون کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ام رومان کو دیکھے، اللہ اکبر۔ تو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرات 17 رمضان المبارک 57 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کا شمار ان صحابیات میں ہے، ان صحابہ میں ہے جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں مقصرین صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، زیادہ روایت کرنے والے، ان میں آپ کا نام شامل ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ 5364 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی آپ نے روایت کی، چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، صبح و شام ساتھ رہنا، سفر و حضر میں ساتھ رہنا، اور پھر اصحاب صفہ کے چبوترے پہ رہنا، ہر وقت حاضر رہنا، اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور آپ نے اس کو یاد رکھا اور پھر آگے بیان فرمایا، اور وہ حافظہ بھی حضور کی دعا کی برکت سے تھا کہ یاد رہتی نہیں تھی کوئی شے۔ پھر فرمایا کہ مجھے چادر بچھانے کا حکم دے کر فرمایا اور 3 چلو بھر کے اس میں ڈالے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا چلو میں کیا تھا، مجھے فرمایا آپ سینے سے لگا لو۔ جب سینے سے لگایا فرمایا خدا کی قسم ایک لفظ بھی اس کے بعد کبھی بھولا نہیں، اللہ نے ایسا حافظہ تھا۔ تو 5364 حدیثیں روایت کیا۔ ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 2660 حدیثیں روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیثوں میں وہ صحابہ ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جنہوں نے 2630 حدیثیں روایت کی، یہ بھی اکثر ساتھ رہتے تھے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ 2540 حدیثیں انہوں نے روایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 2686 حدیثیں روایت کی نبی پاک علیہ السلام سے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں جنہوں نے 2210 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام سے روایت کی، 2210 حدیثیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری ان کے بعد ہیں
جنہوں نے 1270 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرمائی، یعنی ان کو، ان صحابہ کو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں ایک نام جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا، اللہ اکبر۔ تو 17 رمضان المبارک 57 ہجری آپ کا وصال ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وصال مبارک کے بعد سرکار کے، اگر کسی بات میں کوئی اشکال پیدا ہو جاتا، مشکل آ جاتی، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، تو ہم سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے اور وہیں سے ہمیں جواب ملتا۔ یعنی آپ کا علمی مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ صحابہ بھی آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ اب خواتین کے جتنے مسائل، جو گھر کے مسائل تھے، وہ سارے آپ نے دیکھے، آپ نے آگے بیان کیے۔ تو بہت بڑی محدثہ اپنے وقت کی اور اپنے ٹائم کی، جن سے صحابہ بھی جن سے رہنمائی لیا کرتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے، کوئی مشکل آ جاتی ان سے پوچھتے، وہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ علوم قرآنیہ کی ماہر تھیں آپ، علم تفسیر اللہ نے آپ کو عطا کی، ماہر علوم قرآنیہ، علم حدیث کی ماہر تھی، محدثہ تھی، فقیہ تھی، اور علمی شان و شوکت رکھنے والی بلند پایا خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، فقہ کا علم رکھنے والی، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ، علم رکھنے والی شریعت کا، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے، اچھا اوپینین رکھنے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، وہ ام المومنین کی ذات، وہ میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی، سارے مومنین کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات اس میں ایک سبق بھی ہے اور ایک مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، جسے مشہور محدث اور جلیل القدر تابعی امام شہاب الدین الزہری روایت کرتے ہیں۔ امام شہاب الدین زہری وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کا علم، اگر اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ ان کا علمی مقام اور مرتبہ اس کا اندازہ فرما دیں۔ اس میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ایک رہنما اصول موجود ہے کہ انہیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اصول علم کے میدان میں آگے آنا چاہیے، علم دین سیکھنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ام المومنین کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی تمام خواتین کا علم اگر جمع کر لیا جائے وہ ایک طرف ہوگا، تنہا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف ہوگا، سب سے زیادہ علم رکھنے والی۔ اور ہماری تاریخ کے اندر بڑی بڑی محدثہ ایسی گزری ہیں خواتین، اب تو اس پر کام بھی ہوا، کئی کتابیں بھی لکھی گئی کہ اس امت میں علم حدیث میں جن خواتین نے کردار ادا کیا اور جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو آگے پھیلایا، فروغ دیا اور ان کی تعلیم اور ارشاد میں کردار ادا کیا، وہ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا، بڑی بڑی خواتین۔ تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے، اس امت کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف اور تنہا عائشہ کا علم ایک طرف۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے ایک روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں حضرت ام المومنین سے بڑھ کر کسی کو قرآن کا، میراث کا اور حلال و حرام کا، شعر کا، اقوال عرب کا اور نسب کا عالم اور کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا نسب کے بارے میں بھی سب سے زیادہ علم تھا، اشعار کے بارے میں سب سے زیادہ ماہر تھی، علم انساب کی بھی ماہر، اشعار کے میدان میں بھی ماہر اور قرآن کے اندر بھی ماہر، میراث، پراپرٹی، ترکہ، ورثہ جو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی کوئی شخصیت اس دور میں اگر موجود تھی تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات، وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ. اور آپ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ازواج ہیں ان پر اللہ نے بہت سی ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں. کہا مجھے وہ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، شانیں دی ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، اللہ نے مجھے ہی عطا کی ہیں. اللہ اکبر. وہ فرمایا کرتی تھی میرے علاوہ کوئی ایسی کنواری خاتون نہیں ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ایک واحد آپ تھی، باقی بیوہ خواتین. اللہ اکبر. تو یہ واحد تنہا آپ ہیں. اور پھر فرمایا کرتی تھی کہ میرے سوا اور کوئی ایسا نہیں جس کی ماں بھی مہاجر ہو، جس کا باپ بھی مہاجر ہو. میری والدہ نے بھی ہجرت کی اللہ کی خاطر، اور میرے والد نے بھی ہجرت کی اللہ کی خاطر. اور پورے گھرانے نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ نے دی. جب منافقین نے انگلیاں اٹھائیں تو ان کی پاک دامنی اور ان کی برات کے لیے قرآن میں آیتیں اللہ نے نازل فرمائی. رب کریم نے ان کے لیے آیات ان کے لیے ان کی شان کے اندر نازل فرمائی. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اپنے سلام کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی. بنت صدیق آرام جان نبی. اس حریم برات کے لاکھوں سلام. اس حریم برات کے لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ. ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. کہ قیامت تک سورہ نور پڑھی جاتی رہے گی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے جو آیات نازل کی ہیں پڑھنے والے قیامت کی صبح تک اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان بیان ہوتی رہے گی. تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی جو خواتین ہیں ان میں سے میں ہوں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ نے دی. جن کے طیب و طاہرہ ہونے کی، طیبہ ہونے کی، طاہرہ ہونے کی گواہی رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. چھوٹی سی جگہ تھی اور آپ سادگی دیکھیں اس محبوب کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. آپ کا اندازہ فرمائیں کتنا چھوٹا حجرہ تھا. سیدہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں لیٹی ہوتی ہوں، سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے، جب آپ قیام کرتے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی ہوں، جب حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تو میں ٹانگیں کلوز کر لیتی ہوں. اتنی چھوٹی جگہ تھی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج بھی وہ حجرہ کتنا چھوٹا ہے جس میں فقط 3 قبریں ہیں اور ایک تھوڑی سی اور جگہ ایک قبر جتنی اس کے اندر موجود ہے. بالکل سادہ زندگی. بالکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی سادگی، اور پھر اس کے اندر اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا عالم یہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر میں تھی اور بعض اوقات بڑی بڑی رقم ان کے پاس آتی. 80 ہزار درہم و دینار بھی اگر ان کے پاس آئے تو شام ہونے سے پہلے وہ سارا خدا کے راستے میں خرچ کرتی. ایک چیز بھی بچا کے نہیں رکھی. آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 80 ہزار کے قریب دن، ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا. اتنی بڑی رقم آئی، مجھے حکم فرمایا کہ ابھی تقسیم کر. اور پھر جب شام کو روزہ افطار کا وقت آیا تو فرمانے لگی دیکھو کوئی چیز ہے. تو میں نے گھر میں جب جا کر دیکھا تو کوئی چیز گھر میں موجود نہیں تھی. یعنی ان کے گھرانے کا سادگی کا عالم یہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ. اور آپ نے علماء سے کتنی مرتبہ سنا کہ کئی دن جو تھا وہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور وہ ستو کی روٹیاں اور سادہ پانی یا کچھ کھجوروں کے اوپر گزارا. یہ فقر اختیاری فقر تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کا. اگرچہ یہ سرکار کا معمول تھا کہ پورے اپنی جو ازواج تھیں ان کو پورا خرچ حضور دیا کرتے تھے. ان کے لیے پورے خرچ کے اور سارا انتظام سرکار باقاعدہ فرماتے تھے. ان کو پورے مہینے کا یا سال کا راشن اور خرچہ دیا کرتے تھے. لیکن اب ایسا نظام تھا، تربیت تھی اور خود سرکار کا گھرانہ تھا کہ وہ جمع کر کے نہیں رکھتی تھی بلکہ جو آتا تھا وہ خدا کے راستے میں لٹا دیتی. حضور کریم علیہ السلام کا اور پھر سیدہ کا اللہ اکبر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی ہے، اس کو تقسیم کر. اور پھر آپ کی اور بھی بہت سی خصوصیات. یہ جو تیمم ہم کرتے ہیں، یہ تیمم والی آیتیں بھی آپ کی وجہ سے نازل ہوئی.
یوم المومنین کی وجہ سے نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سیدہ بھی ایک جگہ قیام کیا تو رات کا وقت تھا، آپ کا ہار گم ہو گیا اور ادھر صبح حکم فرمایا سرکار نے بھی اب سفر کرنا ہے تو تیاری کرو۔ تو جب سفر کے لیے آپ نے حکم جاری فرمایا تو اب پتہ چلا کہ وہ ہار گم ہو گیا ہے، اس کا تلاش کرو۔ اب تلاش کرتے کرتے ادھر سے فجر کا وقت ہو گیا اور جب فجر کا وقت ہوا تو فرمایا جلدی سے پانی لاؤ، وضو کریں۔ اب پانی تلاش کیا تو اس وقت پانی موجود نہیں تھا وضو کے لیے۔ رب کریم نے اسی وقت آیت تیمم نازل کی کہ اگر پانی نہ ہو تو اس طرح تم تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ اور جب وہ تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد سفر شروع کرنے لگے، جیسے ہی اونٹ اٹھے تو وہ جو گما ہوا ہار تھا وہ اونٹ کے نیچے سے نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت اسید بن حضیر جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری اور بھی بہت سی برکتیں ہیں جس میں اللہ نے تمہاری برکت سے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ تمہاری وجہ سے آج رہتی دنیا تک اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا اور پوری امت کے لیے ایک آسانی اللہ نے عطا کر دی کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر کے بھی تم پاکی حاصل کر سکتے ہو، نماز ادا کر سکتے ہو، باقی معمولات ادا کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اور بھی آپ کا یہ بھی آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ میرے حجرے میں بنی، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ آپ کا حجرہ تھا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اسی حجرے کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری، یہ حضور نے اس کو یہ بیتی جو فرمایا نا میرا گھر یہ میرا حجرہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرا حجرہ ہے یہ حجرہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اللہ اکبر، جو ان کو دیا گیا تھا، جو یہاں ہو رہا ہے اس پذیر فرمایا اس سے لے کر یہ میرے منبر تک یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرے کو اللہ اکبر جنت کا باغ کرا، یہ شان بھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ نے شرف آپ کو عطا فرمایا، آپ کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اسی حجرے میں ہوا، وہیں آپ کا روضہ انور بنا۔ اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے، وہ جنت کا ایسا ٹکڑا ہے، وہ گھر جنت کا ایسا ہے کہ جو بیت اللہ سے بھی افضل ہے، جو اللہ کی عرش سے بھی افضل والا ہے۔ محدثین نے اس بات پر کلام کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا جسم موجود ہے، جہاں آج حضور تشریف فرما ہے، جہاں آج میرے آقا کی قبر انور ہے، یہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، مکہ سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ شفا شریف میں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے، کتنی عظمت اور کتنا شرف آپ کے گھر کو یہ حاصل ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور کا سر انور میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میں نے مسواک کو چبا کر نرم کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس موقع پر پیش کیا، یہ بھی شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی آپ کو حاصل ام المومنین کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام گفتگو جبریل امین علیہ السلام سے فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں، کوئی بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے آپ سے اس موقع پہ پوچھا، حضور جب اندر تشریف لائے تو ان سے گفتگو کرنے کے بعد تو میں نے عرض کی کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خیال میں کون ہے؟ ان کا مجھے یہ لگتا ہے یہ داہیہ کلبی ہے، حضرت داہیہ کلبی، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور جبریل امین علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے نبی پاک سے ملاقات کے لیے تو حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آیا، حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، سفید، بڑے خوبصورت، لمبا قد و قامت اور بڑے ہینڈسم اور بڑے مطلب خوبصورت جوان تھے حضرت داہیہ کلبی، جی اللہ اکبر۔ تو جب بھی جبریل امین انسانی شکل میں کبھی آتے تو ان کی شکل میں آیا کرتے، ان کا حضور میرا خیال ہے یہ داہیہ کلبی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے دیکھا، تو نے خیر کثیر کو دیکھا، عائشہ یہ جبریل تھے جو مجھ سے کلام کرنے کے لیے آئے، یہ جبریل تھے۔ تو یہ شرف بھی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اللہ اکبر آپ کو حاصل ہے۔
عمدۃ القاری میں ہے کہ آپ فقیہہ تھیں، مجتہدہ تھیں، اور جو اکابر فقہاء صحابہ تھے ان میں آپ کا شمار، یعنی اللہ نے یہ مقام علمی طور پہ بلند و بالا آپ کو عطا کیا۔ اور پھر حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ فقیہ اور سب لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین اوپینین مشورہ اگر کوئی دے سکتا ہے وہ ام المومنین کی ذات ہے، وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ مطلقاً امت کی تمام عورتوں سے زیادہ فقیہہ اگر کوئی عورتوں میں خواتین میں ہے اس امت میں تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ نے یہ بلند و بالا مقام جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ شرف بھی آپ فرماتی حاصل ہے کہ میرے والد گرامی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے، حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے سب لوگوں کے بدلے اور احسانات کے بدلے دنیا میں چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے لے کے ابو بکر کو دوں۔ کیا مقام اور مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات حجرہ عائشہ وہ حجرہ ہے جہاں آج بھی 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اسے باری نصیب نہیں ہوتا۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کعب الاحبار کے وہ روضے کے گرد طواف کرتے ہیں، اپنے پر حضور کے روضے سے مس کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ عرش سے اترتے ہیں 70,000 فرشتوں کا لشکر۔ وہ صبح آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر شام کو نئے آتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں۔ کہا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جو ایک مرتبہ آیا ہے دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا۔ فرشتے بھی یہ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹ آئے نا تو حضور کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تو تیری ملاقات کا انتظار رہتا ہے جبریل، تو لیٹ آیا ہے۔ تو حضور مینوں بھی شوق تو بڑا ہے مگر میں اللہ دے حکم دا پابند، میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں۔ اور سب سے زیادہ انبیاء کی صف میں کسی نبی کے پاس جبریل صرف 8 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس صرف 6 مرتبہ ان کی زندگی میں آئے، کسی کے پاس 800 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 400 مرتبہ آئے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا، کہا سب سے زیادہ عرش سے اگر جبریل زمین پر آیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے لیے آیا ہے، 24,000 مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کہا سب سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جبریل امین علیہ السلام۔ تو 70,000 فرشتے حجرہ عائشہ میں صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ شرف بھی اللہ نے ام المومنین کے حجرے کو اور ان کے گھر کو عطا فرمایا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اس حجرہ مبارک میں آپ دیکھیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی قبر انور بنی، پھر حضرت ابو بکر کی بنی، اور پھر حضرت عمر فاروق کی بنی۔ تو آپ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے کے اندر 3 چاند آسمان سے اترے، میرے حجرے میں 3 چاند آئے، 3 چاند جو ہے وہ میرے حجرے کے اندر آئے۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی قبر وہاں پر بنی تو میرے والد گرامی نے مجھے کہا کہ عائشہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا جو چاند تھا نا وہ تیرے حجرے کے اندر آ گیا، وہ پہلا چاند آ گیا، اور وہ دوسرا چاند خود ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور تیسرا چاند حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ حالانکہ جگہ موجود تھی، آپ نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق ان کو وہ جگہ عطا کر دی، پھر حضرت عمر کی باری آئی تو فرمایا میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ یعنی آپس میں یہ پیار تھا۔ آج ایک یہ بھی غلط فہمی اور مغالطہ لوگوں کے اندر ہے کہ صحابہ اور شاید اہل بیت کے درمیان کوئی ناچاکی رہتی تھی یا کوئی تناؤ تھا یا کھینچاؤ تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کا ادب کرنے والے لوگ تھے،
ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ ترجیح دینے والے لوگ تھے نا۔ اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوتا کہ میرے حضور کریم علیہ السلام ان کے خامد ہیں اور دوسرے ان کے والد ہیں، اور جب تک وہ رہے حضور کریم علیہ السلام کا قبر مبارک تھی حضرت ابوبکر کی تھی، آپ وہیں سویا کرتی تھی، اور پھر اس سے پہلے اور جب سیدنا عمر کی قبر بنی اس کے بعد آپ پردہ کر کے جایا کرتی تھی، حالانکہ ان کی اپنی جگہ تھی۔ وہ چاہتی تو کہتی کہ نہیں میری قبر یہاں پر بنے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے حکم فرمایا کہ مجھے جہاں دیگر ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر دفن ہیں جنت البقیع کے اندر، مجھے وہیں پر دفن کیا جائے، مجھے وہیں پر دفن کیا جائے، اور ان کو پھر وہیں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ حضرات، یہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 70,000 درہم آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے خدا کے نام پہ قربان کر دی، اور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہی ہیں، پیوند لگا رہی ہیں، کپڑیاں نو لباس نو ٹاکیاں لا رہی ہیں، تے 70,000 درہم تقسیم کر دیے خدا کے نام۔ کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو دعا ہے جو اس کو ہم پڑھتے ہیں لیلۃ القدر والی دعا، یہ بھی آپ نے پوچھی سرکار سے، اور امت کے لیے یہ رہنمائی ملی۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ فرمایا چھوٹی مختصر سی دعا سرکار نے ارشاد کی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف کر دے۔ کہا عائشہ اگر کسی کو اللہ لیلۃ القدر عطا کر دے تو اسے چاہیے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرے۔ ہمیں وہ دعائیں یاد بھی کرنی چاہیے، سیکھنی بھی چاہیے، اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کا معمول بھی بنانا چاہیے۔ دو دعائیں مسنون ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کی، ان میں برکت زیادہ ہے۔ پوچھ لینا وظیفہ دسو جی کوئی، سب تو بہترین وظیفہ ہوا ہے جڑا مدینے والے نے اپنی امت کو دیتا ہے، اس نالوں بڑھ کے اور کوئی وظیفہ نہیں۔ اس لیے جو مسنون دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہیں ان کو یاد کرنے کی عادت بنائیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، گھر سے جاؤ تمہارا گھر محفوظ رہے گا، ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو اللہ بیماریوں سے بچا لے گا، یہ دعا پڑھو سواریوں پہ نہیں، ہم سواری سے گر کر یا حادثے کے اندر کوئی پریشانی تمہیں لاحق نہیں ہوگی۔ حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی آپ کے وسیلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا 17 رمضان تھی 57 ہجری، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب بلاوا آیا، آپ تشریف لے کر گئیں، تو اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، صحابہ موجود تھے۔ آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ جو تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے ام المومنین کی نماز جنازہ جو وہ پڑھائی، اور بڑی تعداد میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ کی وفات کا غم کس کس نے کیا، کہ کس کس کو وفات پر غم ہوا اس موقع پر؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا وہ جس کی ماں تھیں ان سب کو ان کی وفات پہ غم ہوا، اور وہ پوری امت کی ماں ہے، وہ پوری امت کی ماں۔ بڑی تعداد صحابہ کی آپ کے جنازے میں شریک ہوئی، اور جنت البقیع میں آپ کی تربت انور بنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ان کی تربت پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے، ان کی تعلیمات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی اکثر یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔
اس میں ایک بات ضرور پیش نظر رہے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو معافی دینا اختیار کیجئے، شروع کیجئے، پھر اللہ سے مانگیے کہ میں نے بندہ ہو کر اسے معاف کر دیا ہے، تو خالق ہو کے مجھے معاف کر دیا۔ تو ایک دوسرے کو کے ساتھ یہ معاملات بھی دنیا کے اندر سیدھے رکھنے چاہیے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تربت انور پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جس میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، جس میں روح القدس بے اجازت، جبریل بھی ان کے حجرے میں اجازت لے کے جاتا ہے، ملک الموت بھی ان کے حجرے میں اجازت لے کے جاتا ہے، جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جن میں روح القدس پہ اجازت نہ جائیں، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام، شمع تابان کاشانائے اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ان کی تربت پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات بہت سے جیسا کہ آپ حضرات